شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عبادت کے جو طریقے ہمیں علماء ظاہر نے ابھی تک سکھائے، وہ ایک تو لالچ اور دوسرا ڈر۔ ہمیں کسی بھی انسان سے کوئی بھی کام کروانا ہو تو یا تو اس کی سوچ سے زیادہ لالچ دے دو یا اس کو ڈر دکھا دو، وہ ہمارے منمانے کام کو کر دے گا۔ ابھی تک جنت کا لالچ، جنت کے اندر حور، عمدہ لباس، 10 بار سورہ اخلاص پڑھیے اور جنت کے اندر ایک محل بنائیے۔ جنت کے اندر کیا جسم بھی جائے گا ہمارا؟ قبر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن میں 2 دن میں سڑ جاتا ہے جسم۔ گرمی کے دن میں اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ برف لگانی پڑتی ہے۔ اگر برف نہ لگائی جائے تو پیٹ میں کیڑے ہو جائیں گے، پھٹ جائے گا پیٹ اور آئے گی اس میں سے بدبو۔ اس لیے ہم اسے بچانے کے لیے، کسی کا انتظار کرنے کے لیے اسے روک کر رکھتے ہیں۔ قبر کے اندر جا کر بھی وہ سڑ جاتا ہے جسم۔ اور وہ جائے گا جسم جنت میں۔ ہڈیاں یہاں پر سڑ رہی ہیں، گوشت یہاں پر سڑ رہا ہے، جسم کی ساری اجزاء یہاں ختم ہو رہی ہیں زمین کے اندر، یا پھر ہمیں جلا دیا جاتا ہے تب بھی ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم تو ختم ہو ہی جاتا ہے۔ روح کے بارے میں یہ ہے کہ روح کو نہ تو تلوار کی دھار کاٹ سکتی ہے اور نہ ہی اسے آگ جلا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں قبر کے عذاب پر۔ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر کی آگ جلا رہی ہے۔ ایک مردے کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اوپر سے نیچے تک تیر دیا جاتا ہے اس کو، تب تو وہ چلاتا نہیں ہے، اس کو درد نہیں ہوتا۔ مردوں کو جلایا جاتا ہے تب بھی اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ زندہ آدمی کو ابھی تھوڑا سا جلا دیا جائے تو ابھی چیخنے لگے گا وہ۔ تو قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے وہ مردوں پر ہو رہا ہے۔ عذاب یا ثواب جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ زندوں پر ہوتا ہے، نہ کہ مردوں پر۔ اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے، جس جنت کی یہ بات کرتے ہیں علماء ظاہر، اس جنت میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو اس جنت میں ہم کو ملتی ہے 70 انچوئی حوریں۔ دیکھنے کے لیے ہم کو آنکھ چاہیے، آنکھ ہماری قبر میں سڑ گئی، کیڑے کھا گئے۔ عمدہ لباس پہنیں گے کہاں سے ہم؟ جسم تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ کیا روح کا بھی جسم ہوتا ہے؟ اور جہنم کی آگ اگر اب جلائے گی تو اس دنیا میں جلائے گی ہم کو۔ اگر ہم نے کچھ غلط کیا، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم دیتے ہیں، وہی ہماری طرف پلٹ کر آتا ہے۔ سرکار کی تعلیموں میں سے خاص تعلیم ہے کہ جو تم بولو گے، جو تم کرو گے، وہ تم پر ہی پلٹ کر آنے والا ہے۔ اگر ہم یہاں پر اس دنیا میں اس زندگی کے اندر خوشحال ہیں، سکون میں ہیں، تو ہم جنت میں نہیں ہیں کیا؟ کیا کوئی آدمی سکون کو چھوڑ کر جنت میں جانا پسند کرے گا جس میں وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، چھو بھی نہیں سکتا؟ زندہ آدمی کو قبر کی آگ جلاتی ہے، نہ کہ مردہ کو۔
مردہ تو پھونکتے ٹائم بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ ڈر، اتنا بڑا ڈر کہ جس ڈر کی وجہ سے ہم عبادت کر رہے ہیں باری تعالیٰ کی، نماز پڑھ پڑھ کر پریشان ہو گئے، یا پھر جنت کا لالچ، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم باری تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم باری تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اپنے لالچ سے، اپنی غرض سے۔ جو عبادت غرض، جس عبادت میں غرض شامل ہو جائے، جس میں ہمارا لالچ شامل ہو جائے کہ اس کا بدلہ ہم کو باری تعالیٰ سے ملے گا، کیا وہ عبادت حلال ہو سکتی ہے؟ مردے کو عذاب قبر ہو رہا، بڑے کمال کی بات ہے۔ ہمارے سرکار پیر و مرشد سرکار صوفی غیاث الدین شاہ صاحب نے فرمایا کہ خدا زندہ ہے اور زندوں کا خدا ہے، جن کے قلب زندہ ہے وہ سب زندہ ہے، باقی سب مردہ ہے۔ تو قلب سے زندہ ہوتا ہے انسان۔ جنت کے لالچ اور دوزخ کے ڈر سے عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت باری تعالیٰ کی پہچان کو کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے یہ کائنات بنائی۔ تو کائنات کو بنانے کا سیدھا سیدھا مقصد میری پہچان، میں کون ہوں۔ بنا پردہ کا راجا، اس کی پہچان جبھی تو ہو سکتی ہے جب پردہ ہو، جبھی تو راجا ہوتا ہے۔ اپنی پہچان کے لیے باری تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ عبادت کے جو معنی ابھی شہزادے صاحب صوفی مہتاب بھائی نے جو بھی بتائے کہ عابد کو، بندے کو، معبود جس کی عبادت کی جائے اس کو پہچاننے کے لیے کیے ہوئے کام کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو پہچان جو ہے، پہچان عبادت ہے۔ باری تعالیٰ کی پہچان کرنا، اس کو جان لینا، سمجھ لینا، وہ ہو جانا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے جانا خود کو، جس نے جانا اپنے آپ کو، جس نے جانا نفس کو، اس نے جانا رب کو۔ تو باری تعالیٰ کی پہچان کے لیے سب سے پہلے خود کو جاننا ہوگا کہ میں کون ہوں، میں کیوں ہوں۔ خود کی پہچان ہی باری تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اور ایک بات دوسری کہنا چاہوں گا پیر و مرشد کے تعلق سے، بڑی ہمت جتائی ہے بات کرنے کے لیے۔ لگتا نہیں ہے کوئی غلام بول رہا ہے، لگتا ہے کہ سرکار ہی بول رہے ہیں آپ کو۔ جب سرکار کے پاس پہلی بار یہ غلام حاضر ہوا اسی گیلری سے اندر کے لیے، خانقاہ شریف میں سرکار نے گیٹ کھولا، اور گیٹ کھولنے کے بعد میں سرکار نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا غلام کو۔ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے اس غلام کے لیے کہ غلام نے بڑی بے شرمی کے ساتھ میں پانی پی لیا، کیونکہ غلام کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کس
شخصیت کے سامنے تو کھڑا ہے، تو ہے کیا؟ سرکار سے تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، اس کے بعد میں اذان ہوئی مسجد کے اندر۔ مسجد میں اذان میں کہا جا رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سرکار نے غلام سے پوچھا کہ خورشید بھائی آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ غلام کو تھوڑا ٹوٹا پھوٹا ترجمہ یاد تھا۔ غلام نے عرض کیا سرکار یہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا گواہی کانوں سنی سچی ہوتی ہے یا آنکھوں دیکھی؟ غلام نے جواب دیا کہ سرکار اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو آنکھوں دیکھی زیادہ سچی ہوتی ہے۔ سرکار نے کہا دنیاوی اعتبار کی بات نہیں کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، کون سی سچی ہوتی ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ آنکھوں دیکھی زیادہ سچی ہوتی ہے، اس کو زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بولے اس سے جا کر پوچھو کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیا اس نے دیکھا یا سن کر آیا ہے؟ غلام نے جواب دیا سرکار یہ تو اپنے استاد سے سن کر ہی آیا ہوگا۔ بولے اس کا استاد؟ سرکار اس کا استاد بھی سن کر ہی آیا ہوگا، دیکھ کر کوئی نہیں آیا، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ان کی گواہی سچی ہوئی؟ ان کی گواہی جھوٹی ہوئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں یا پہچاننے کے لائق نہیں۔ جب آپ اللہ کو پہچان لو گے، جان لو گے، جبھی تو گواہی دو گے، ورنہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، جب تصدیق ہو جائے، جان جاؤ، پتہ چل جائے کہ اللہ کیا ہے، کہاں رہتا ہے، کون ہے۔ میں تمہاری سانس لینے والی رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، میں قریب ہوں، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے، اور تم جہاں کہیں رہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حدیث ہے کہ مومن کا قلب باری تعالی کا عرش ہے، یعنی جہاں پر باری تعالی قائم ہے وہ مومنوں کا قلب ہے۔ تو قلب کا پتہ چلنا چاہیے پہلے۔ قلب عام طور پر ظاہری علماء نے ہمیں بتایا کہ قلب اسے کہتے ہیں جو داہنی طرف دھڑکتا ہے، جو پمپ کا کام کرتا ہے، بلڈ سپلائر ہے، یہ اس کو قلب سمجھنے لگے کہ یہ قلب ہے۔ کیا لگتا ہے کہ یہ قلب ہو سکتا ہے جب باری تعالیٰ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس کے اندر آ کے رہنے لگا؟ قلب کے بارے میں سرکار پیر و مرشد صوفی غیاث الدین شاہ صاحب نے جو غلام کو بتایا کہ قلب وہ ہے، قلب کے معنی ہے گھومنے والا، اور قلب وہ ہے جو نہ جانب داہنے نہ جانب باہنے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دور ہے نہ پاس ہے، وہ قلب ہے۔ اور وہ قلب باری تعالیٰ کا گھر ہے، اسی میں رہتا باری تعالیٰ۔ الہ العالمین آج سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار خاں کی خطبے دی
قطب الہند کے 803ویں عرس پر ہم غلاموں کی حاضری کو قبول فرمائیں سرکار۔ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں یہاں جھاڑو لگانے کا